السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی مدنی صورتوں کے تعلق سے اس سے پہلے اس کی تفصیل، اس کا ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی مکہ نہیں آئے، مدینہ نہیں آئے، ابھی مکہ میں ہی ہیں۔ 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، تو ابھی مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، ابھی مکہ میں ہی ہیں۔ اس دوران میں جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کے سب مکی ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر جو بھی آیتیں، جو بھی صورتیں نازل ہوئی، وہ سب کے سب مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت یا اس صورت کے تعلق سے کچھ روایتیں، کچھ آثار مروی ہیں، جس میں سے ایک روایت ہے جس کو امام عوفی، امام اکرمہ اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں اماموں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ تفسیر الدر المنصور میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سورۃ الانعام یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ سامعین کرام، اگرچہ کمزور سند ہے، لیکن محدثین اور مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ سورۃ الانعام مکہ کے اندر پوری کی پوری سورت ایک رات میں اس شان سے نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو تفسیر الدر المنصور کے اندر روایت کیا گیا ہے، امام سدی مرہ سے، ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی تو اس سورت کو الوداع کہنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ تو بہرحال اس سورت کے تعلق سے جو آثار اور روایتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سورت کے آغاز میں 3 آیات ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مکہ کے مشرکین کو مخاطب کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت، اگر اس میں کسی خاص قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری قوم اس کے اندر وہ صفت پائی جائے گی تو اس کے بارے میں یہ آیت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت عام ہے۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا۔ کیوں مخاطب کیا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ عقیدہ ان کا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی پیدا کیا، آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، پورے کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، ہر ایک کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے، اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا نظام اور سورج چاند کی جو گردش ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا سوچ لیجئے، بہت سارے مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پورے کائنات کو پالنے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ سورج اور چاند کی گردش کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس آیت کریمہ 3 جو آیات پڑھیں گے اس میں پہلی آیت میں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے اس کو مسلمانوں کو بھی بہت غور سے سننا چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ جہاں ایک طرف یہ عقیدہ رکھتے تھے وہیں ان کا دوسری طرف کیا عقیدہ تھا؟ انہوں نے کچھ معبود بنائے تھے، کچھ بت بنائے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ بت بنائے تھے وہ لوگ۔ کیوں بت بنایا تھا؟ مانگنے کے لیے، ان سے مانگنے کے لیے۔ کیا مانگنے کے لیے؟ کہ یہ جو ہے اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں اور ان کے سامنے اگر ہم جا کر کے کچھ مانگیں گے تو یہ اللہ سے مانگ کر کے دیں گے۔ ابھی مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے نا، مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے۔ غوث العظم نام کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ان کے سامنے ہم فریاد کریں گے اور وہ اللہ سے ہماری فریاد کو پوری کروائیں گے، اسی لیے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اجمیر والے جو بابا ہیں جن کے ہاں جانے کے بعد ان کا حج ہو جایا کرتا ہے، ان کے مزار پر کیوں جاتے ہیں؟ لاجک یہ دیتے ہیں کہ ان سے مانگیں گے تو وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ سے مانگ کر کے دیں گے۔ سامعین کرام، یہ باتیں اگرچہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن اس میں خطاب پوری دنیا کے لوگوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے رب کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو رب کا برابر قرار دیتے ہیں۔ ابھی رب کا برابر قرار دیا نا، کہا یا غوث العظم، اللہ نے کہا کہ یا اللہ کے علاوہ نہیں بولنا۔ اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھی نہیں بولنا، کیونکہ رسول تو مر چکے ہیں۔ تو کیا غوث العظم زندہ ہے؟ پھر یا غوث العظم کیوں کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ یا علی المدد کہتے ہیں نا، علی تو مر چکے ہیں، جب رسول مر چکے ہیں تو علی بھی مر چکے ہیں۔ اور جب یا رسول اللہ کہنے سے منع ہے تو یا علی کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں، اپنے رب کے مقابلے میں دوسروں کو رب کا برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں جو تنہا معبود ہے۔ لوگوں، جب اتنی بڑی کائنات کا نظام تنہا اکیلے اللہ چلا رہا ہے تو کیا وہ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے؟ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا ہے؟ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتا ہے؟ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتا ہے؟ پھر تم لات کو، منات کو، عزا کو، غوث بابا کو، پیر بابا کو، اجمیر والے بابا کو کیوں پکارتے ہو؟ کیوں اس کو رب العالمین کا برابر قرار دیتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تمہاری تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تم کو اولاد دے رہا ہے، تم کو کاروبار دے رہا ہے، تم کو گھر بار دے رہا ہے، تمہاری زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کا برابری کیوں قرار دیتے ہو؟ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، روشنی کو اور تاریکیوں کو پیدا کیا، پورے کائنات کو پیدا کیا، پورے کائنات کو چلا رہا ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ پھر بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ جو کافر و مشرک لوگ ہیں یہ اپنے رب کا دوسروں کو ہمسر اور برابر قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بننا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بننا چاہیے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بننا چاہیے، ایک اللہ سے دعا مانگنے والا بننا چاہیے، غیر اللہ سے کمپلیٹلی برات کا اظہار کر دینا چاہیے مسلمانوں کو، تبھی جا کر کے پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ وگرنہ یہاں پر جو اللہ نے کہا کافر لوگ، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو تفسیر میں نے بیان کی ہے یہ خالص صحابہ کرام سلف صالحین کی تفسیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دلیل دی ہے، یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان، جو مسلمان ہو کر کے بھی مشرک ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر ایک وقت مقرر کیا. کس چیز کا وقت مقرر کیا؟ موت کا وقت مقرر کیا. مٹی سے پیدا کیا، ایک وقت مقرر کیا، اور آگے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے ہاں بھی ایک وقت مقرر ہے. پیدا کر کے ایک وقت مقرر کیا، کیا؟ موت کا وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں بھی ایک وقت مقرر ہے. کون سا؟ قیامت کے دن کا. یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے غور و فکر کے لیے ہے. مسلمانوں کو بھی بہت غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم شرک سے ذرا بچ رہے ہیں تو ہم بہت قابل ہو چکے ہیں. نہیں، اپنے اعمال کو درست کرتے رہنا، اعمال کو درست کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے راستے پر آگے بڑھتے رہنا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے ہدایت دیا ہے تو ہدایت دینے کے بعد گمراہی اللہ ہم لوگوں کو نہ ملے. اس کے لیے ایسی آیتوں پر غور و فکر کرنا، ایسی آیتوں پر غور و فکر کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی خلقکم من طین، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ہم لوگ انہی کی اولاد ہیں، ہم لوگ بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اور ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ ابھی نوٹ چھاپ رہے ہیں تو کیا نوٹ کھاتے ہیں کیا؟ زمین سے پیدا جو چیز ہے، جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے جو چیزیں، اسی سے ہماری ضرورت پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے گھر کہاں بنتے ہیں؟ آسمان پہ نہیں، زمین پہ بنتے ہیں. ہماری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ زمین پہ پوری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور مٹی سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبب بنایا، اور پھر اسی مٹی میں تم لوگ ملنے والے ہو، اسی مٹی میں ملنے والے ہو. معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بے جان چیز مٹی سے پیدا کیا اور زندہ و جاوید کیا، اور پھر تم کو مار کر کے اسی مٹی میں مکس کرنے والا ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پھر سے تم ہم کو اسی مٹی سے پیدا کر دے اور دوبارہ زندگی دے دے؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اپنی بارگاہ میں لائے گا، اور دنیا کے تمام کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فردن فردن ہر شخص سے حساب لے گا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو بھی، اور آج کے ڈیٹ کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو بھی، اور تمام انسانوں کو اللہ کا فرمانا چاہ رہے ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ میں پہلی جو اجل ثم قضا اجلا، اس سے مراد موت ہے، اور جو دوسرا اجل مسمى عنده اس سے مراد قیامت ہے. اللہ دونوں چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے. اور کہا پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. شک کرتے ہو کیا مطلب؟ سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں وہی جو ہمارا دل کرتا ہے، کرتے ہیں وہی جو ہماری خواہشات کہتی ہے. نہیں، ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اللہ نے کہا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے. کہاں؟ آسمانوں میں بھی اللہ وہی ہے، زمین میں بھی اللہ وہی ہے. وہ تمہارے کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے، ہمارے پیر کے نیچے کیا ہے؟ زمین ہے. درمیان میں جتنی چیزیں ہیں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ان تمام کے انتظام اور انصرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تمام چیزوں کو اس کے انجام تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے آسمان میں بھی وہی اللہ ہے، زمین میں بھی وہی اللہ ہے، پورے کائنات میں وہی اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے. اسی سے مانگا جاتا ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے. لیکن اس آیت کریمہ سے بعض گمراہ ترین لوگ انہوں نے اس سے کیا عقیدہ نکالا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے. لیکن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. آپ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ مستوی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے حساب سے کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں محیط ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہی اصل عقیدہ ہے
جو صحیح عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے صحابہ کرام، محدثین، سلف صالحین، تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا